بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم أو مسلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو، بزرگو، دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہم مسلمانوں کو ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے۔ بہت ساری ذمہ داریاں اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہیں۔ ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ سب سے پہلی ذمہ داری اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، اپنے ایمان کو بچانا، اور اس ایمان کو بچا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا، اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر، یہ اللہ نے ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، کہ ہر وہ بڑا آدمی جس کے ہاتھ نیچے کام کرنے والے ہیں، جن کی مان کر چلنے والے ہیں، کوئی گاؤں کا بڑا ہے، کوئی محلے کا بڑا ہے، کوئی اپنے گھر کا بڑا ہے، کوئی اسکول کالج اور مدرسے کا بڑا ہے، اپنے اپنے عہدے کے اعتبار سے اپنے موقع پر جہاں پر بھی اللہ نے ان کے ہاتھ نیچے ماننے والے جو لوگ ہیں ان پر کنٹرول دیا، تو وہ جو صدر ہیں، بڑے ہیں، اللہ نے ان پر ذمہ داری ڈالی کہ ان کے ایمان کی فکر اور ان کے نسلوں کے ایمان کی فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری اور جواب داری ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ ایک آدمی جو اللہ رب العزت کے علم کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو، یعنی جانکار آدمی ہو، اور ایک وہ آدمی جو جاہل ان پڑھ ہو، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں: قل هل يستوي الذين يعلمون، یعنی جاننے والے، والذین لا يعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، امپاسبل۔ رات اور دن ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو علم جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت اتری ہے، اللہ نے اس میں بھی یہی بات فرمائی: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یعنی اللہ نے علم کے ذریعے انسان کو بہت ترقی عطا فرمائی ہے۔ آج جتنی بھی ٹیکنالوجی ہیں، انسان ترقی کر رہا ہے، کس بنیاد پر؟ معلومات کی بنیاد پر ہے۔ اس کے پاس علم ہے، اس کی بنیاد پر وہ ترقی کر رہا۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اپنی ہی جگہ پر پڑا ہوا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے معلومات اور ایک ہوتا ہے علم۔ یہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں
اور جتنے بھی فنون ہیں یہ صرف معلومات کی حد تک ہیں، یہ دنیا تک باقی رہیں گے۔ کوئی انجینئر بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی بڑے سے بڑے عہدے پر دنیاوی علم حاصل کریں، یہ کہاں تک ہے؟ دنیاوی حد تک ہے۔ دنیا ختم ہو گئی، وہ انسان ختم ہو گیا، ڈاکٹری اس کی ختم، انجینئرنگ اس کی ختم، وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کا دین کا علم ہے، یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک کام دے گا، جنت تک لے جانے والا یہ علم ہے۔ اس لیے یہ دنیا کے علم اور دین کا علم دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا، جیسے اللہ کے 99 نام ہیں، وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس، اس میں اللہ کا ایک نام العلیم ہے، یعنی اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جانکاری کا علم اللہ نے اپنی طرف رکھا کہ میں بہت زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو علم جو ہے یہ اللہ کی نعمت، العلم نور من اللہ، علم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا نور ہے، اور یہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ وَنُورٌ مِّنَ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاسٍ، اللہ گنہگار بندوں کو یہ علم نہیں دیتے۔ دنیا کا علم تو مل جاتا ہے، لیکن یہ دین کا علم، دین کی عزت اور وقاعت اور عظمت رکھنے والے کو اللہ دیتا ہے۔ العلم نور من اللہ، علم اللہ کا ایک نور ہے، ونور اللہ لا یعطى لعاص، اللہ اپنا نور گنہگاروں کو نہیں دیتا۔ کیوں؟ اللہ کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کیا ہے؟ زمین آسمان کا نور۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، 18ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کیا ہے اللہ نور ہے، روشنی ہے، اجالا ہے، اور اندھیرا جمع ہو سکتا ہے؟ نور، اجالا، روشنی اور اندھیرا دونوں جمع نہیں ہو سکتا۔ ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں سیم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ جس کو علم دینا چاہتے ہیں، اللہ جو ہے اس کے دل کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ گنہگاروں کو اللہ علم نہیں دیتا، دین کا علم۔ جانکاری تو سب کو مل جاتی ہے کہ بھائی زکوٰۃ فرض ہیں، نماز فرض ہیں، والدین کے حقوق فرض ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن جس کے پاس ہدایت ہے، ہدایت کا نور ہے، اللہ اس کو توفیق عطا فرماتے کہ بھائی بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، کس سے کس لہجے میں بات کرنا، یہ علم سکھاتا ہے۔ دیکھو شیطان تھا نا، شیطان اس کے پاس سب سے زیادہ علم تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین اور آسمان میں کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنا بہترین وہ عالم تھا۔ لیکن جو ہے علم کی نورانیت اس کے دل میں نہیں تھی، علم کی نورانیت نہیں تھی، تو علم نے اس کو جو ہے I am something بنا دیا، اکڑ پیدا کر دی، اور اس کے اندر غرور، تکبر آ گیا۔ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگا۔ اس لیے آپ دیکھنا علم ہے نا، علم یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کبیر ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ کبیر، یعنی بہت بڑا، اکبر۔ ہم اس لیے تکبیر میں بولتے ہیں اللہ اکبر، یہ کبیر صفت اللہ کی ہے۔ جتنی بھی صفات اللہ کی ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، تو اللہ کی ایک صفت علیم ہے، یعنی علم کی صفت ہے۔ اب جب اللہ ہمیں علم دیتا ہے اس کے ساتھ، اب دیکھنا یہ دعوت کے کام میں، جماعت کا دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اس میں 6 صفات بیان کی جاتی ہے، ایمان ہے، نماز ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر علم کے ساتھ ذکر بیان کیا جاتا ہے۔ علم اور ذکر، صرف علم نہیں۔ تیسری صفت کون سی بیان کی جاتی ہے؟ علم اور ذکر، اس لیے کہ کورا علم جو ہے نقصان دہ ہے، صرف علم ہی علم ہو تو یہ اللہ کی صفت ہے علم، اور اللہ کیسا ہے؟ تکبر والا۔ اللہ کے لیے یہ شان ہے، اللہ کہے میں سب کچھ ہوں۔ اللہ نے تو پہلے ہی بتایا الحمدللہ رب العالمین، کون؟
اللہ کہتا ہے میں وہ رب ہوں جو سارے جہاں کا پالنے والا. یہ اس کا حق ہے وہ کہیں کہ میں آئی ایم سم تھنگ، میں سب سے مقدس. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تو یہ کیا اللہ کی صفت تو ہے کبیر. تو اللہ کا جو علم حاصل کرے گا اس کے ساتھ میں اگر ذکر نہ ہو یعنی اللہ کی یاد نہ ہو تو وہ علم اس کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا. تو اللہ کا علم حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ ذکر، یعنی اللہ کے لیے ہم اس گندگی کو دور کریں. اس لیے دنیا کے علم جتنے بھی حاصل ہوتے ہیں زیادہ تر، کوئی وکیل بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچا، آپ دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے، ذرا ہٹ کے چل، اس کے چلنے کی ایکٹنگ بدل جاتی ہے، اس کے بولنے کے لہجے بدل جاتے ہیں. اور بتاؤ بڑی نے آوی کیا تو ہوشیاری مارے بولتے ہیں نا ہم، کیوں اس کے لہجے بدل گئے ہیں. باہر سے کیا ڈگری حاصل کر کے آ گیا تو اس کی جو ہے چال ڈھال بدل گئی. تو یہ علم دنیا کا بھی آتا ہے تو جو ہے اس کے چلنے کے، اس کے بولنے کے، دیکھنے کے طور و طریق بدل جاتے ہیں. تو علم ساتھ میں تکبر کے لے کر آتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ذکر نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو، اپنے دل کی صفائی نہ ہو تو یہ علم تباہ کر دیتا ہے. جیسے شیطان کو تباہ کر دیا تھا، بہت علم تھا، سب کچھ جانکاری تھی، لیکن جو ہے اس کے پاس علم کی نورانیت نہیں تھی، اللہ سے عشق نہیں تھا. ذکر کون کرتا ہے بھائی؟ جیسے ہمارے فقیر دادا ہیں، اگر ان سے میرا تعلق ہے تو بار بار کچھ بھی کام ہو، میں کوئی بھی مجھے پوچھنا آئے گا، میں کیا کہوں گا؟ فقیر دادا نے ملی لو، فقیر دادا نے کیوں؟ وہ سب جانتے ہیں تو میں کہوں گا ان سے مل لو. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بار بار نام لیں گے کہ بھائی اس سے مل لو، اس سے مل لو. تذکرہ بار بار اسی کا ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے عشق ہوتا ہے. علم اللہ کی صفت ہے، ذکر کرتے 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 جو ہے اپنے آپ کو اس علم کی چاشنی میں ڈبا دو تو جو ہے وہ علم میٹھا اور جو ہے فائدے مند ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ علم تو دینا، جانکاری مل جاوے، معلومات آ جاوے. اللہ جو علم تو دے دے میں، لیکن کیسا؟ جو نفع دینے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ نقصان دے. ایسا علم حاصل کر لیا کہ لوگوں پر فتوے، لوگوں کو جو ہے تکلیف دینے والا، اور کس طرح کا علم حاصل کیا کہ آئی ایم سم تھنگ، تکبر، یہ کچھ فائدہ نہیں. تو جو ہے میں اس بات کی طرف ہم آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ہم سب اس بات کی طرف جو ہے متوجہ ہو کہ جو ہے علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جوابداری، یہ ذمہ داری اللہ نے ہم بڑوں پر جو ہے عائد کی ہے کہ یہی علم جو ہے اپنے بچوں میں ٹرانسفر ہو. اب جیسے نیا سال شروع ہو گیا، میں ویکیشن ختم ہو گیا، بچوں کی جو ہے اب پھر سے پڑھائی شروع ہو گئی ہیں. اب مولانا علی میاں ندوی صاحب نور اللہ مرقدہ بہت بڑے مفکر اسلام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر ہندوستان میں مکتب کی اور مدرسے کی تعلیم میں اگر کوئی پریشانی اور کوئی سانحہ لاحق ہو جائے اور کوئی واقعہ پیش آئے، یعنی حالات کا شکار ہو، اور اس موقع پر اپنے ذاتی گھر کو بیچنے کی ضرورت پڑ جائے اور خود کو کرائے کے مکان میں رکھنے کی ضرورت پڑے، تب بھی ہندوستان والوں کے لیے بہت سستا سودا ہے. یعنی یہ مکتب کی تعلیم جو ہے یہ جنت تک لے جانے کا راستہ ہے، اور مکتب کی تعلیم جو ہے یہ اس کی موت تک کی فکر ہے، موت تک کی تعلیم ہے. آپ نے جو ہے مکتب میں پڑھا ہے، اب تھوڑی پڑھنے آتے ہیں. کتنے سال؟ 10 سال، 11 سال، 12 سال. ان 12 سالوں کے اندر، 11 سال کے اندر بچے کو کیا کیا، اس کے عقائد، اس کے صفات، اس کے اخلاق، اس کی تربیت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر سمجھائی جاتی. یعنی کیا؟ تو مکتب ایک ریڑھ کی ہڈی ہے جو اگر صحیح معنوں میں اس کی صحیح تربیت ہوئی تو یہ زندگی پر اس کی جو ہے تربیت کرے گی، اس کے اخلاق اچھے رکھے گی. اتنی اہمیت والا ہمارے اکابرین نے یہ مکتب اور مدرسے، یہ جو خانقاہ اور دعوت و تبلیغ کی محنتیں چلائی ہیں، لیکن اس کی وقاعت اور عزت. اسی لیے مولانا حذیفہ صاحب وستانوی ادام اللہ حفیظہم علینا فرماتے ہیں ایک جگہ کہ جو ہے میں نے ایک ملفوظ پڑھا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا، فرمانے لگے کہ اگر لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس ختم ہو گئی، اب جو ہے
آپ دیکھنا یہ چیز جیسے میں بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں، اب دیکھو مکتب کی تعلیم کی فکر جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہو گئی، مدرسے سے بچے وہ جو گجراتی پڑھتے تھے وہ اب دھیرے دھیرے مدرسے سے خالی ہونے لگے، اس کی وقعت، اس کی عظمت۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مدرسے کی کوئی وقعت نہ رہے، مکتب کی کوئی وقعت نہ رہے، بس اتنی بات یاد رکھ لینا کہ آپ کی آئندہ کی جو نسل ہے وہ اگر کل کو یہودی اور نصرانی ہو کر مرے تو پھر اس کے جوابدار ہم نہیں ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ تو الحمدللہ ہمارے گجرات میں یہ بہترین ترتیب ہے، اور اس کے علاوہ بعض جگہ اب چلی ہیں، ورنہ ابھی بھی وہ علاقے ایسے جہاں مکتب کا مستقل منظم نظام نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ہاتھوں میں لاڑوے لگ گئے ہیں، اس لیے ہمیں معلوم نہیں اس کا احساس کہ کتنی اہمیت والی چیز اللہ نے ہم کو مفت میں عطا کی ہے۔ ورنہ یہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے، اور یہ گجرات والوں کا یہ کارنامہ رہا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر گھومے ہیں مکاتب اور مساجد کی فکر کی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ آج گجراتی اس سے خالی ہے، ہم گاؤں والے اس سے خالی ہیں۔ کیا خالی ہیں؟ کہیں گے مدرسہ تو چلتا ہے ہمارا، مکتب کا چلنا اور ڈھانچے کا چلنا الگ بات ہے، اس کی وقعت، اس کی عظمت، اس کی حقیقت، روحانیت ختم ہو گئی۔ اس کی روحانیت لانا، اس کے اندر اپنی پابندی۔ آپ دیکھو، آپ خود دیکھو، یہاں گاؤں والے اور کوئی ہے نہیں، آپ پوچھو امتحان کے موقع سے کتنے آئے تھے؟ یہ سالانہ وارشک امتحان ہوا تھا، ذمہ دار کہہ رہے کوئی نہیں آ رہا، کچھ فکر نہیں ہے۔ اب سوچو کہ ہمارے مکتب میں ہمارے ہی بچے پڑھتے ہیں، جس کے نہیں پڑھتے ہیں تو کیا وہ ہمارے گاؤں کے نہیں ہیں؟ یہ بچے اگر کل کا ہمارا مستقبل نہیں ہے، یہ بچے والدین کے، بڑوں کے، ہماری عزت کرنے والے نہیں ہیں، یہ بچے ہماری مسجد، ہمارے گاؤں کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے۔ ہم گاؤں والوں کو ٹوٹ پڑنا چاہیے تھا ان مکاتب پر اور اس مکتب پر کہ جو ہے یہ تو ہماری ہدایت کا سر چشمہ ہے، اس کی فکر اور اس کے لیے اپنی جان مال سب کچھ لٹانا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں ہمارے ہی گاؤں کے ایک جو ہیں وہ بتانے لگے، اور آپ جانتے بھی اس چیز کو کہ سالانہ امتحان پر ان کو امتحان کے موقع سے انعامات سے ایسے ایسے نوازا جاتا ہے جیسے سونے کی بٹیاں دی جاتی ہے، بعض جگہ پر فل حاضری کرنے والے کو سائیکلوں تک انعام دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا، میں یہ سمجھانا، انعام چھوڑ دو ایک طرف، لیکن یہ بچوں کی ترغیب ہے۔ بعض جگہ یہ ماحول چلتا ہے کہ جس مکتب کے پڑھنے والے بچے فجر کی نماز میں 40 دن تک آئیں گے، اس کو جو ہے مولانا حذیفہ صاحب نے یہ کارگزاری سنائی ہو، عقل کو آ کے جو محتمیم ہے انہوں نے، کہ جو ہے ایک جگہ پر میں گیا، وہاں پر جو ہے مدرسے کے مکتب کے پڑھنے والے بچے فجر کی نماز میں آتے تھے، اور 40 دن تک جو ہے جنہوں نے نماز پڑھی یا کچھ وقت تھا اتنے دن تک نماز پڑھی، اس پر انعام دیا گیا۔ تو یہ تو اویرنیس پیدا کرنے، ان کے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ جو ہے ان کے اندر وقعت پیدا ہو۔ اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ماحول ہے، وقت پر تو پابندی ہے ہی نہیں، وقت کی پہلی پابندی نہیں ہے کہ کتنے وقت پر آنا ہے، کوئی کسی کو پرواہ نہیں۔ اللہ کی قسم مجھے بھی پوچھ ہوگی، ذمہ داروں کو بھی پوچھ ہوگی، اور سب سے زیادہ والدین کو پوچھ ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہماری جوابداری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور میں یہ آپ سے جو ہے شکایت نہیں کر رہا ہوں، یہ اپنا گلا شکوہ بیان کرتا ہوں کہ میں یہیں کا امام، یہیں کا استاذ ہوں، اور یہ میرا کل کا مستقبل ہے جو بکھرا ہوا ہے۔ کسی کا بچہ، آپ خود بتائیے مسجد میں اللہ کی قسم کھا کر کہ کیا میرا بچہ بدماش ہو جائے، میرا بچہ زنا خور ہو جائے، میرا بچہ دین سے دور ہو جائے؟ کوئی بھی والدین ایسا ہے، والدین نہ ہو، گاؤں کا کوئی بھی ایک فرد ایسا ہے جو اپنے بچے، گاؤں کے بچوں کا یہ مستقبل دیکھنا چاہتا ہو کہ ان کے اندر دینداری باقی نہ رہے، ان کے اندر نماز کی وقعت باقی نہ رہے؟ کوئی چاہتا ہے ایسا؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ اور یہ جو دین ہم کو ملی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر آج بھی اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، یہ بھی ہمارے والدین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے ہمیں مکتب میں ایسی عظمت کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ بھیجا تھا کہ جو ہے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے مکتب میں جاتے تھے۔ ہمارے بچوں کو وقت پر بھیجنا۔ دوسری چیز، لباس کا اہتمام۔ اللہ کی قسم اس میں تو والدین ایک دم 3rd کلاس نمبر پر ہیں، 3rd کلاس نمبر۔ اپنے بچے آپ بتاؤ،
کہ چلو ٹھیک ہے ہم نہ کر سکتے ہیں، ہمارے بچے تو کر سکتے ہیں، ہمارے کم از کم مولانا حذیفہ صاحب وستانوی فرماتے ہیں کم از کم اتنا ہو جائے کہ مدرسے کے اوقات میں یہ بچہ ٹوپی اور جبہ یا کرتا پہن کر آ جائے، ٹی شرٹ پہن کر آنا، یہاں پر فوٹو لگا ہوا ہو اور جو ہے ٹخنوں کے نیچے ایزار ہو۔ اب بتاؤ یہ کیا ترتیب ہے؟ پہلے ہی سے میں جو بتایا نا کہ علم کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی۔ پھر حکیم الامت نے کہا کہ جو ہیں یہ بچے کل کو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کی فکر آپ چھوڑ دو۔ پھر ہم ہی لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہمارے بچے ہمارے سنتے نہیں ہیں، ہماری بات مانتے نہیں ہیں، ابھی کے نوجوان ہماری سنتے کہاں سے سنیں گے؟ اللہ کے بندوں کیسے سنیں گے؟ جس نے رب کی نہیں سنی وہ مخلوق کی سنے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ مکتب کی فکر میں پورا گاؤں ایک سر ہو جائے اور اس کی طرف توجہ دے کہ جو ہے نظام تعلیم ایک جو مکمل ہے، وقت کی پابندی، لباس کا اہتمام، پھر جو ہے یہ سر کے بال جو ہیں، یہ سر کے بال اس کا بھی انتظام ہو۔ اللہ کے بندو یہ سر کے بال جو ہمارے بچوں کے فیشن میں ابھی جتنے بیٹھے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے، ان کے سر کے بال آپ دیکھ لو، کسی کے یہاں سے کٹا ہوا، کسی کا یہاں سے کٹا، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں آپ کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ بچوں کی گٹی میں یہ پلایا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بال یہاں سے کاٹ دو، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو یہ قضا ہے، قضا اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اور جو بچہ حرام کے ساتھ یہ اپنا رویہ رکھتا ہو، ازار نیچے پڑی ہوئی ہو اور جو ہے اس کی حیت اس طرح پہلے سے ہو، اب بتاؤ وہ پھر دین کے کیسے تابع ہو سکتا ہے؟ پھر وہ دین کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ فکروں والی محنت ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو جڑے۔ مکتب کی یہ جو تعلیم ہے اس میں یہ بات دھیان رکھیں۔ دوسرا، امتحان کے موقع سے جو اپنے والدین کو یہ فکر کرنی ہے اور گاؤں والے سبھی جڑ جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری دعوت ہوتی ہے اس میں جڑتے ہیں نہیں جڑتے؟ شادی کا موقع ہوتا ہے سب آتے ہیں، کھوٹو لاگی جائے، کھوٹو لاگی جائے۔ بھائی اللہ کا دین کا اتنا بہترین قلعہ ہے، اللہ کو کھوٹا لگ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہم کو۔ چلو ہم چلتے ہیں، ہمارے مستقبل کے یہ جو نورانی بچے اور بچیاں ہیں ان کو خوشیاں ملیں گی، ان کو جو ہے خوشی ہوگی کہ جو ہے ہمارے گاؤں والے آئے ہیں، ہمارا سبق سننا ہے، سال میں 2 مرتبہ تو ہوتا ہے، پھر کون بلاتا ہے اس کے لیے؟ تو جو ہے اس کی طرف توجہ دیں کہ یہ مکتب چھوٹی چیز نہیں ہے، اپنے بچوں کی فکر کریں، ان کے ناخون کی، اور اس کے علاوہ جو یہ سنتیں ان کو دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ میں انشاءاللہ بعد میں اس کو بیان کروں گا، لیکن آپ کم از کم اتنا، جیسے ایک مرتبہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، نام نہیں لیتا، مجھے کہنے لگے کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے مول صاحب سلام نہیں کرے۔ وہی ہم مکتب میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی سلام کس طرح کرنا، سلام کا جواب۔ لیکن دیکھو یہ 2 گھنٹے یہاں رہتے ہیں اور زیادہ تر اپنا وقت گھر میں بتاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ بھائی گھر میں داخل ہونا، سیدھے پیر سے داخل ہونا، سلام کرنا، گھر میں داخل ہونے کی دعا ان کو یاد ہے، ان کو بتائیں کہ جو ہے یہ دعا پڑھیں۔ پھر جو ہے جو بھی ساری سنتیں، کھانے بیٹھے کھانے کی دعا، پینے بیٹھے پینے کی دعا، بہت ساری دعائیں ہیں، سنتوں کا اہتمام ہے، اگر کریں گے تو سب کچھ ہے۔ یہ بچے کچھ نہ بنے دیندار بن جائے، اللہ کی قسم ہماری کامیابی ہے۔ یہ بچے سب کچھ بن جائیں دیندار نہ بنے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دین کی اور مکتب میں پڑھنے والے بچوں کی اور ہم سب گاؤں والوں کو اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا مکتب جو ہے ایک بہترین ہدایت کا سرچشمہ بنے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے سنوارنے کا بہترین ذریعہ بنے۔ اس کے لیے ہم سب فکر کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا